ماہ و سال کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ایک دائرے کی طرح ہے کہ سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ بالآخر وہیں پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ شعبان ہو یا اس کے بعد آنے والا اللہ کا مہمان مہینہ رمضان ہو، ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، جب تک اللہ کو منظور ہے یہ مہینے ہر سال آتے ہیں، بلکہ انسان اپنے اطراف کا ماحول دیکھے، قدرت کی نشانیوں کو دیکھے تو اس میں ایک چیز بالکل واضح ہے، گھٹنا بڑھنا پھر گھٹنا پھر بڑھنا۔ چاند ہے اس کا کام ہے پہلی 14 تاریخ تک مسلسل بڑھتے رہنا، اور پھر وہی چاند اگلی 14 تاریخوں کے اندر مسلسل رفتہ رفتہ گھٹتا رہتا ہے۔ سورج ہے اس کا روزانہ کا کام ہے طلوع ہونا غروب ہونا، جو طلوع ہو کر غروب ہو جاتا ہے وہ پھر نئے سرے سے اگلے دن طلوع ہو جاتا ہے۔ ابھی مالٹوں کا موسم ختم ہو رہا ہے تو آموں کے درختوں پہ بور آ چکا ہے، اس کا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ آموں کا سیزن ختم ہوگا تو وہ ختم ہو رہا ہوگا اور مالٹے کے موسم کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ درخت ہیں تو وہ ایک اپنا رنگ پیش کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دن پہلے پت جھڑ کا موسم تھا اور درخت اپنا پرانا لباس اتار چکے تھے، اب یہ موسم بہار ہے تو یوں سمجھیں ہریالی اور سبزے کا نیا لباس وہ پہن رہے ہیں۔ یہ میں نے چھوٹی موٹی مثالیں کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں، ایک واضح طور پر اس کے اندر فلسفہ سمجھیں، فکر سمجھیں، تصور سمجھیں، غور و فکر کا ایک زاویہ سمجھیں کہ رب العزت کا نظام چاروں طرف سے ہمارے لیے گواہی دے رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس میں اٹھان ہے، جوبن ہے، عروج ہے، وہ عارضی ہے۔ ہمیشہ اٹھان کے بعد زوال ضرور آتا ہے، ہمیشہ عروج کے بعد زوال ضرور آتا ہے۔ اور اس کو مختصر 2 جملوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا، لِكُلِّ شَيْءٍ شِرَّةٌ وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ، کہ ہر چیز کے اندر جوبن ہوتا ہے، عروج ہوتا ہے، اس کے اندر ایک وقت تک اٹھان پیدا ہوتی ہے اور پھر ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ وہ جو اٹھان ہوتی ہے وہ رفتہ رفتہ ڈھل جاتی ہے۔ لیکن ان چیزوں میں اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ ان میں زوال کے بعد دوبارہ عروج آ جاتا ہے، ڈھلنے کے بعد دوبارہ ان کے اندر اٹھان پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی ایک ایسی چیز ہے جس میں وہ مسلسل اپنے زوال کی طرف ہے۔ بچپن ہے، بچپن کا زوال ہے تو جوانی ہے، جوانی کا زوال ہے تو ادھیڑ عمری ہے، ادھیڑ عمری کا زوال ہے تو اس کے بعد بڑھاپا ہے اور پھر اس کے بعد موت ہے، اور تو کچھ نہیں۔ چاند کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ آج ان موجودہ تاریخوں میں اگر مسلسل اب گھٹ رہا ہے تو مہینے کے آغاز سے اس نے دوبارہ بڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس سورج کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زوال کا وقت چونکہ گزر چکا ہے
تو وہ اب غروب ہونے کے قریب ہے، اب وہ ڈھلنے کے قریب ہے، لیکن رات گزرے گی، دوبارہ اس کے اوپر جوانی چڑھے گی، یہ دوبارہ طلوع ہو کر پورا اپنے جوبن کے اوپر آ جائے گا۔ درختوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پت جھڑ کا موسم گزرا ہے، بہار کا موسم آیا ہے، لیکن پھر پت جھڑ کا موسم آنا ہے، یہ ہریالی ختم ہو جانی ہے، سبزے کو ختم ہو جانا ہے، پھر پت جھڑ کے موسم کو ختم ہونا ہے، دوبارہ بہار کے موسم کو آ جانا ہے۔ ہر چیز میں نے جیسے کہ گزارش کی کہ ایک دائرہ ہے، سفر جہاں سے شروع ہوا وہیں پہ آ کر سفر تمام ہو گیا۔ لیکن ہماری زندگی دائرہ نہیں ہے، ایک لگاتار سفر ہے جو آگے کو بڑھ رہا ہے، اور زندگی مسلسل اپنی منازل کو طے کر رہی ہے۔ انسان چاہے اس کے ساتھ پیچھے مذہب کا تصور پس منظر ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی دو خواہشیں ضرور ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، وہ لمبی زندگی جینا چاہتا ہے، فطری طور پر وہ چاہتا ہے کہ زندگی کا سفر یہ ختم نہ ہو، یعنی موت نہ آئے۔ اور دوسری خواہش اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ سفر طویل بھی ہو، اور طویل ہونے کے ساتھ ساتھ پرسکون بھی ہو، پریشانیاں نہ آئیں، تکلیفیں نہ آئیں، بے چینیاں نہ ہو۔ یہ دو خواہشیں اس کے اندر ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ بندہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو بھی یہ خواہشیں بلکہ مزید جوان ہو جاتی ہیں۔ انسان جب اپنے اندر غور کرتا ہے نا، ہم اگر اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگیوں کے خالق نے ہمارے لیے ان دونوں خواہشوں کو پورا کیا ہے، کیونکہ یہ زندگی لا زوال زندگی ہے۔ یہ زندگی جسمانی تعارف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ روحانی تعارف میں کہہ رہا ہوں۔ روح کہتے ہیں ما بہ الحیات، جس کی وجہ سے زندگی ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ موت جسم پر وارد ہو جاتی ہے، موت جسم پر طاری ہو جاتی ہے، جسم کی حرکت بند ہو جاتی ہے، اور روح جہاں سے آئی ہے وہ واپس وہیں لوٹ جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو یوں بیان کیا کہ ارجعی الی ربکی، لوٹ اپنے رب کی طرف۔ لوٹنا، واپس آنا اور چیز ہے، اور جانا اور چیز ہے۔ گھر کا کوئی فرد کہیں گیا ہوا ہے، ملتان سے اس نے لاہور کا سفر کیا ہے، کچھ دن گزر گئے ہیں، گھر کا سرپرست فون کرتا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ واپس آؤ، یا وہ کہتا ہے کہ جاؤ۔ اگر اسے واپس گھر بلانا ہو تو وہ لوٹنے کا کہتا ہے نا، جانے کے لیے ہوتا ہے اذهبی، جا، چلی جا۔ لیکن رب نے کیا فرمایا؟ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ۔ کیا مطلب؟ جہاں سے تو گئی ہوئی ہے واپس وہیں پہ آ۔ میں اس روح کی بات کر رہا ہوں، اس پہ موت نہیں ہے، جسم کو فنا ہے، مستثنیات کے سوا اللہ کے نیک بندے وہ جن کے بدن کو مٹی نہیں کھاتی، بلکہ جن کے کفن تک میلے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ایک جو عام حالت میں ایک زمین کا جسم کے ساتھ ایک تاثر ہے، وہ یہ ہے کہ جسم بھلے گل سڑ جائے، دریاؤں میں غرق ہو جائے، درندے اس کو کھا جائیں، یاد رکھیے ریڑھ کی ہڈی کی طرف کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو فنا نہیں ہوتے، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کو شریعت کی زبان میں عجب الذنب کہا گیا۔ دوبارہ اللہ کا حکم انہی اجزاء کے ساتھ شامل ہوگا، دوبارہ روح اس جسم کے ساتھ رابطہ قائم کرے گی، یہی روح، نئی روح نہیں، یہی روح، اور دوبارہ سے یہ جسم اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو چکا ہوگا۔
جہاز مکمل تباہ ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے۔ اللہ اس طرح کے حادثات سے اپنی خصوصی پناہ میں رکھے، لیکن پرزے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، نام و نشان باقی نہیں رہتا، لیکن بلیک باکس باقی رہتا ہے۔ نوجوان حضرات بیٹھے ہیں، جانتے ہیں بلیک باکس کیا چیز ہے؟ جس کے اندر پورا ایک سسٹم موجود ہوتا ہے کہ رابطہ کہاں سے منقطع ہوا اور حادثے کے اسباب کیا ہوئے، کیپٹن کی، چلانے والے کی غفلت کہاں ہوئی۔ اگر انسان ایسی چیز بنا سکتا ہے کہ جو تباہی اور فنا ہونے کے باوجود بھی فنا نہ ہو، وہ باقی رہے، تو جس انسان کو رب نے بنایا ہے وہ عجب الذنب کی صورت میں ایسے اجزاء کیوں نہیں بنا سکتا کہ جسم گل سڑ جائے، فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، لیکن وہ اجزاء ہمیشہ باقی رہیں گے۔ تو وہ جو اس کی ایک خواہش تھی کہ میں لازوال زندگی چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہوں، وہ روح کے اعتبار سے اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ وہ جو اس کی ایک دوسری خواہش تھی کہ لازوال زندگی ہو بھی پرسکون، وہ اللہ کی رضا، اس کے محبوب کی اطاعت کی صورت میں پوری ہو سکتی ہے۔ تو انسان اپنی اصل کے اعتبار سے ایک لازوال چیز ہے۔ ہاں، اس کی زندگی کو دو مراحل میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نمبر ایک زندگی کا حصہ موت سے پہلے ہے، ایک زندگی کا حصہ موت کے بعد ہے۔ جس انسان نے اپنی اس حقیقت کو سمجھ لیا ہے، آپ یقین کریں وہ بہت بڑی حقیقتوں کو سمجھ چکا ہے۔ جس نے اپنے من میں ڈوب کر زندگی کے اس سراغ کو اور اس راز کو سمجھ لیا ہے، اس نے دراصل پروردگار کی پہچان حاصل کر لی ہے۔ بزرگوں نے اس لیے کہا کہ اعرفکم لانفسکم اعرفکم لربکم، تمہارے اندر جتنا کوئی اپنے آپ کو زیادہ پہچانتا جائے گا، وہ اتنا ہی زیادہ اپنے پروردگار کو پہچانتا جائے گا۔ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی کا فرمان، جو کہ لوگوں کی زبان پر مشہور ہے کہ حدیث نہیں ہے، بعض تصوف کی کتابوں میں بھی لکھ دیا گیا، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت یحییٰ بن معاذ راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان ہے، لوگوں کی زبان پر بطور حدیث کے مشہور ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور جس نے رب کو پہچان لیا، آپ یہ بتائیں معرفت کی پھر کون سی منزل ہے جو ادھوری رہ گئی ہے؟ جس کو خالق کی معرفت سمجھ آ جائے، جو اپنے پروردگار کو پہچان لے، تو پھر کون سا بھی راز ہے جو راز ہے؟ کون سا ایسا عقدہ ہے جو کشا نہیں ہوا؟ کون سا ایسا حجاب ہے جو ابھی تک اٹھا نہیں ہے؟ لیکن یہ سارے حجابات اس لیے ہیں کہ مریخ تک پہنچنے والا انسان، چاند پہ آبادی کا سوچنے والا انسان، بڑی بڑی کہکشاؤں تک سفر کرنے والا انسان، ضرور اس نے بڑے راز جان لیے ہیں، لیکن افسوس اس کی عقل و دانش پر کہ وہ اپنے آپ کو نہیں جان سکا، وہ خود کو نہیں سمجھ سکا۔ جس نے خود کو دریافت کر لیا ہے، اپنے وجود سے تو بڑی کوئی خالق کے وجود پر دلیل ہی نہیں ہے۔ جب وہ اپنے اندر غور کرے گا، وہ خود بخود اپنے رب کے قریب ہوتا چلا جائے گا، وہ اپنے رب کا قرب پا لے گا، وہ رب کے اوپر ایمان لائے گا، وہ رب کے آگے جھک جائے گا، وہ زندگی اللہ کے حکم کے اوپر وقف کر دے گا۔ لیکن یہ ساری غفلتیں اس لیے ہیں کہ اپنے من کی غفلت ابھی تک باقی ہے۔ جبکہ میں نے گزارش کی کہ انسان کی زندگی جو دراصل دو مرحلوں میں تقسیم ہے، جتنا اس کا بیان قرآن مجید کرتا ہے، اتنا بیان کسی اور کتاب نے نہیں کیا۔ زندگی کے یہ راز جتنے اللہ کے کلام نے سمجھائے ہیں، ایسے یہ راز کوئی اور نہیں سمجھا سکتا۔
میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور کیجئے گا۔ یہ مسجد کی دیواریں ہیں اینٹوں سے، اس کے بعد سیمنٹ سے، اور اس کے بعد ٹائل ماربل سے مکمل طور پر بند ہو چکی ہیں یا نہیں ہو چکی، لیپ شدہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اچانک آپ اپنے جمعہ کے خطاب سننے میں مصروف ہوں، منہمک ہوں، مستغرق ہوں، آپ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ ہو، اور اچانک اس دیوار سے کچھ جاندار ذی شعور صاحب حیات ایک زندہ چیز آپ کے سامنے نمودار ہو، آپ بتائیے آپ کے اوپر کیا کیفیت طاری ہو جائے گی؟ ایک تو کیفیت اس کے ظہور پر ہوگی کہ یہ ظاہر ہوا، اور سکتہ اس بات پر زیادہ طاری ہوگا کہ یہ نکلا کیسے ہے، اندر سے باہر کیسے آیا۔ یہ سب سے بڑا معجزہ، بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ جناب حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا کیا یا نہیں کیا؟ ان کی قوم نے تقاضا کیا، قوم سمود نے، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو کیا ہوا تھا؟ پہاڑ سے اونٹنی نکلی تھی یا نہیں نکلی تھی؟ جن کے نصیب میں تھا وہ ایمان لائے، جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی تھی پھر بھی ان کو حقیقت سمجھ نہ آئی۔ لیکن یہ بات ایک عجیب حیرت والی تھی کہ اونٹنی جانور ہے، قانون قدرت کے مطابق جانور جانور سے نکلتا ہے، انسان انسان سے پیدا ہوتا ہے۔ قانون قدرت تو یہی ہے نا، قانون فطرت تو یہی ہے۔ معجزہ اس لیے بن گیا کہ یار کیسے ہو گیا کہ پہاڑ سے ایک زندہ چیز کیسے نکل آئی ہے، اندر پہلے کیسے تھی وہ؟ وہاں تو ایک دیوار ہے، ایک چٹان ہے، پتھر ہے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ اس کی میں نے مثال آپ کو ذرا سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ حیرت ناک ہے؟ ماں کے پیٹ سے بچے کا نکلنا کیا حیرت ناک نہیں ہے؟ ضرور حیرت ناک ہے۔ آپ کو یقین نہیں آتا تو آج جو ڈلیوریاں ہو رہی ہیں نا جدید مشینری سے، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں، پیٹ کی سائڈ میں ایک حصے کو چاک کیا جاتا ہے، اور کس طرح پھر پیٹ کے حصے کو، جہاں رحم مادر ہے، اس حصے کو دبا دبا کر ایستا ایستا بچہ باہر کیسے نکلتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی، میں نے بھی دیکھی ہے تو آپ سے اس مسئلے کو ذرا ڈسکس کر رہا ہوں۔ آپ یقین کیجئے یہ بھی کوئی کم حیرت ناک چیز نہیں ہے، ماں کے پیٹ سے ایک زندہ چیز کا نکلنا ہے۔ لیکن ہم اس میں قدرت کا نمونہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کیونکہ وہ روزمرہ کا معمول ہے، وہ روزانہ کا ہمارے گھروں میں ایک نمودار ہونے والا واقعہ ہے۔ ایک باپ کو خوشی تو ہوتی ہے، ماں کو خوشی تو ہوتی ہے، ننیال ددیال دونوں خاندانوں کو خوشی تو ہوتی ہے جب پہلے بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایک طعن و تشنیع کا جو ایک ماحول گرم ہوتا ہے، بچہ نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ باپ نے بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، ماں ہوش میں آتی ہے، اس کے سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں، وہ ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو غور کرتے ہوں گے کہ بچہ باہر کیسے آیا ہے، 9 مہینے یہ اندر کیسے رہا ہے، زندگی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی کس طرح آگے بڑھتی رہی ہے، 120 دن تک خالی گوشت کا حصہ کیسے رہا ہے، 120 دن کے بعد اس میں روح پیدا ہوئی ہے تو ماں کو بھی محسوس ہوا ہے کہ حرکت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم سوچنے لگ جائیں، اگر ہمیں عادت پڑ جائے قانون قدرت کے اندر غور کرنے کی، بڑے بڑے راز کھل جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر انسان کے اوپر اپنا راز ظاہر ہوگا۔ جب انسان کے اوپر اس کا اپنا راز ظاہر ہوتا ہے تو پھر اگلی منزل پروردگار کا قرب ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بڑے بڑے گائناکالوجسٹ ڈاکٹرز، آپ ان لوگوں کے اسلام کی تاریخ پڑھیں جو 9 مسلم ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے، محققین نے، جن کا صبح شام کام ہی بس سرچ کرنا ہے۔ گائناکالوجسٹ ڈاکٹر ایک رحم مادر کا نظام دیکھ کر
کہ بچہ اندر رہتا کیسے ہے، باہر آتا کیسے ہے، ان کے اسلام قبول کرنے اور کلمہ پڑھنے کی وجہ یہی ہے کہ یہ نظام انسان کے بس میں نہیں ہے، یہ نظام صرف اور صرف خالق کا بنایا ہوا ہے۔ وہ عقل و خرد کے گھوڑے روک دیتے ہیں، وہ تیز رفتار گھوڑوں کی باغیں روک لیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں کہ یہاں بس ہو گئی ہے۔ لیکن ہم مسلمان کیوں نہیں سوچتے کہ ایک بچہ باہر کیسے آیا ہے؟ اگر وہ چیز جو دیوار سے نکلے تو ہمیں حیرت میں مبتلا کرتی ہے کہ یہ باہر نکلی ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ بچے کی پیدائش کیوں نہیں ہمیں خدا کے قریب کرتی؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی ذات میں غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اسی بات کی طرف ایک اشارہ ہے کہ انسان جتنا اپنے اندر غور کرتا جائے گا خالق کے وجود پر، اور دلیلیں اس کے اوپر کھلتی جائیں گی، کھلتی جائیں گی، کھلتی جائیں گی۔ ہمارا وجود یقین کریں صانع، بدیع، باری تعالی کے وجود پر سب سے بڑی دلیل ہے ہمارا اپنا وجود، انسان کا اپنا وجود۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو گزارش کی کہ یہ انسان جس کی یہ حقیقت ہے، کن دو خواہشوں میں جینا چاہتا ہے کہ ایک تو اس کی زندگی لمبی ہو، ختم نہ ہو، رکے نہ یہ سفر، اور نمبر دو پرسکون، مشکلات نہ ہو۔ اور میں نے گزارش کی کہ جس مالک نے اس انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس خالق نے انسان کی ان دو خواہشوں کا حل بھی بیان کر دیا۔ جب اپنی زندگی اللہ کی رضا کے اوپر وقف ہو جاتی ہے نا، اس کے محبوب کی اسوہ حسنہ کے مطابق ہو جاتی ہے، وہ زندگی لازوال زندگی بن جاتی ہے۔ وہ مر کر بھی انسان نہیں مرتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ موت میں تو بتا چکا، موت تو صرف جسم پر وارد ہوتی ہے۔ جو چیز اس دنیا کی بنی ہوئی ہے اس کو زوال ہے، یہ جسم، آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ لیکن جو چیز اللہ کی بارگاہ سے بطور امانت آئی ہے، اصل زندگی وہی ہے جس کو روح کہتے ہیں، اس کو تو زوال ہی نہیں ہے۔ تو لا زوال زندگی ہوئی یا نہ ہوئی؟